إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم فضیلۃ الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی کتاب تعظیم العلم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دروس میں اب تک اس کتاب کے اندر جو شیخ نے طلب علم کے آداب اور اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے، قواعد کو بیان کیا ہے، 20 قواعد میں سے 10 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں باقی قواعد کو پڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان دروس کو ہمارے لیے بابرکت بنائیں، مفید بنائیں اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر اسے درج کرے۔ 11واں قاعدہ اس کتاب کے اندر شیخ نے جو ذکر کیا ہے طلب علم کا، وہ ہے صیانۃ العلم اما یشین مما یخالف المروءہ ویخرمها، یعنی ایسی چیزوں سے علم کی حفاظت کرنا جو اس کے چہرے کو داغدار کر دے۔ علم کی حفاظت ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو علم کے روشن اور صاف شفاف چہرے کو داغدار کر دیتی ہیں، تو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو علم کو داغدار کر دے، علم کو ٹھیس پہنچائے۔ اس لیے ایک طالب علم کو اور ایک عالم دین کو اپنے مقام و مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے علمی وقار کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں میں اور سڑک پر ہنسی مذاق کرے، مستی کرے، عام لوگوں کے ساتھ جا کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے لڑائے۔ لوگ مستی کر رہے ہیں، دکانوں کے اندر جو حالات ہوتے ہیں جانتے ہی ہیں، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، لوگ مستی کر رہے ہیں، اور جا کے ایک طالب علم بھی ایک عالم دین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو علم کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ علم جو اس نے حاصل کیا ہے اس کو گویا کہ داغدار کر رہا ہے، اس کے شکل و صورت سے، اس کے تعامل سے لگے کہ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کا علم حاصل کر رہا ہے۔ لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر دیکھ کر لوگ پہچان لیں کہ یہ لڑکا، یہ شخص کتاب و سنت کو پڑھتا ہے، اس کے اندر شریعت کا علم موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم اپنے ہر قول و عمل سے اس علم کی مخالفت کرے جو وہ پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اس علم کو داغدار کر رہا ہے۔
مثلا بہت سارے طلبہ کو آج دیکھا جاتا ہے ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکاتے رہتے ہیں، بہت سارے طلبہ داڑھی کاٹتے رہتے ہیں، بہت سارے طلبہ گل منجن اور کھینی اور پتہ نہیں کیا کیا نشاور چیزیں ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی گمان ہے کہ ہم عالم دین بنیں گے۔ تو یہ چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے اس علم کی حفاظت کریں جو اس علم کو داغدار کر سکتی ہیں۔ یہ بہت نفیس چیز ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ ایک ہی دل کے اندر یہ میلے کچیلے اور گندی چیزیں اور علم جیسا نفیس جوہر جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس دل کے اندر علم کو رکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام امور سے پرہیز ضروری ہے۔ 12واں قاعدہ اس کے بعد شیخ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے انتخاب الصحبۃ الصالحۃ لہ، طلب علم کے راستے میں نیک دوستوں کا انتخاب کرنا، اختیار کرنا۔ ایک انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے کسی بھی میدان میں ہو اس کے دوست و احباب بن جاتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے لکھنے کے دوران ہو یا کسی دوسرے میدان میں کام کرنے والا ہو۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ طلب علم کے لیے بالکل فارغ کر کے رکھے، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، اس کے لیے بہتر ہے۔ جتنا کم تعلق لوگوں کے ساتھ ہو طلب علم کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں، یہ اس کے حق میں مفید ہے۔ اور بہت زیادہ لوگوں سے تعلق رکھنے والا ہو، صبح و شام موبائل میں مشغول ہے، آج اس دوست کو فون کیا، فلاں رشتہ دار سے بات کی، پوری ایک لمبی لسٹ ہے، روزانہ بات کرنی ہے، تو اس کے لیے پڑھنے کا وقت کہاں سے نکلے گا پھر؟ اگر ان چیزوں میں مشغول رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اصل اس کا مقصد ہے، اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچے گا، اور ان چیزوں میں مشغول رہے گا تو پڑھنے کے وقت بھی یہ چیزیں ذہن کے اندر گھومتی رہیں گی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے، قطع تعلق کر کے رکھے۔ جب میرا مدینہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہوا تھا تو ہمارے ایک استاد، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے ایک دن نصیحت کی ایک دم شروع میں کہ آپ کے پاس ابھی 4 سال کا موقع ہے وہاں پڑھنے لکھنے کا، کبار علماء کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عموماً طلبہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہیں، اساتذہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اور ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے میں اچھا خاصا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھول جائیے کہ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق تھا۔ 4 سال تک ایسے گزارے جیسے آپ دنیا کو نہ جانتے ہو، اللہ کہ صرف وہاں تعلق برقرار رکھیں جہاں پر گناہ ہونے کا ڈر ہے، جیسے والدین کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے۔ تو میں نے تقریباً اپنا وہ وقت اسی طرح گزارا ہے، ہفتے میں 1 دن صرف والدین کو فون کرتا تھا، اور اسی دوران اگر کوئی آ گیا تو پھر ان سے بات ہوتی تھی۔ استاد محترم کہتے تھے کہ ابھی شروع میں بہت سارے آپ کے دوست و احباب، یہاں تک کہ اساتذہ بھی ناراض ہوں گے کہ وہاں جا کر ہم لوگوں کو بھول گیا ہے، لیکن اگر آپ پڑھائی میں مشغول رہے اور کچھ وہاں سے حاصل کر کے باہر آئے تو یہی اساتذہ اور یہی آپ کے ساتھی وہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے پیچھے پڑے رہیں گے مستقبل میں، لیکن ان کے ساتھ آپ نے اگر رشتہ برقرار رکھا اور اپنے آپ کو زیرو ہی رکھ لیا، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی، تو یہی مستقبل میں آپ سے پیچھا چھڑائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی رشتہ برقرار نہیں رکھیں گے۔ اس نصیحت نے بہت فائدہ پہنچایا۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ جتنا کم ہو سکے لوگوں سے تعلقات برقرار رکھے۔ طالب علم کے زمانے میں بہت زیادہ دوستی کے چکر میں پڑنا
یہ مفید نہیں ہے۔ اگر ضروری ہو کسی کے ساتھ دوستی کرنا تو اچھی طرح چیک کر لے کہ اس طلب علم کے راستے میں یہ دوست معاون ہے یا نقصان دہ۔ اگر معاون ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر طلب علم کے زمانے میں کوئی اچھا دوست مل جائے جو علم حاصل کرنے میں آپ کا سہارا بنے، آپ کا مددگار بنے، تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ میری ایک کتاب ہے عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و قواعد، اس کتاب کا مقدمہ پڑھیں، آپ پائیں گے 3 دوستوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ہمارا ایک آج تک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں صرف 4 لوگ ہیں، بس اس گروپ میں صرف 4 لوگ ہیں، ہم 4 دوست ہیں مدینہ طیبہ کے، جن میں سے آخری دوست کا گزشتہ پرسوں پی ایچ ڈی کا مناقشہ ہوا ہے، وائوا ہوا ہے، اور وہ بھی اب مدینہ سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب پی ایچ ڈی کر کے الحمدللہ علم حدیث سے دنیا کے الگ الگ کونوں میں الحمدللہ موجود ہیں اور علم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان دوستوں کا پانا میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت شمار کرتا تھا، جو علم کے راستے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ آج فلاں شیخ کے یہاں درس ہے تو ساتھ میں چلنا ہے، کوئی یہاں پر ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں کلیان میں کوئی ہے، کوئی گھاٹ کوپر میں ہے، کوئی اور بیک اللہ میں ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے فلاں شیخ کے درس میں۔ فلاں کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، فوراً لے کے آیا۔ ایک دوسرے کی علمی کاموں میں مدد کرنا، اگر اس طرح کے دوست مل جائیں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن کوئی دوست ایسا ہو کہ آپ پڑھنے بیٹھے ہی تھے، فوراً آپ کو کہا کہ چلو گھوم کے آتے ہیں اسٹیشن کی طرف سے، آج فلاں جگہ میچ چل رہا ہے، آج میچ دیکھ لیتے ہیں، بعد میں کل پڑھیں گے۔ ایسے دوستوں سے جتنا دور رہ سکے بہتر ہے۔ یہ دوست آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اگر دوستی ضروری بھی ہو تو ایسے لوگوں سے کریں جو علم کے راستے میں آپ کے معاون ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں آپ کے لیے معاون ہو، تو ایسے دوست پھر بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلی، کہ ایک انسان اپنے دوست کے منہج پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے اچھی طرح جانچ لے دوستی کرنے سے پہلے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست جس طرح ہوگا اسی طرح آپ بن جائیں گے۔ اس لیے دوست اگر پڑھنے لکھنے والا ہے تو آپ کو بھی اسی میدان میں لائے گا وہ، لیکن اگر وہ پڑھنے لکھنے سے بھاگنے والا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی اسی لائن پہ لگا دے گا۔ اس لیے ایسے دوستوں سے ایک انسان جتنا دور رہے اتنا بہتر اس کے لیے ہے۔ 13واں قاعدہ طلب علم کا یہ ہے بذل الجہد فی تحفظ العلم والمذاکرۃ بہ والسؤال عنہ۔ یہ قاعدہ 13 نمبر بہت اہم ہے، جس کی طرف آج کے زمانے میں بہت کم طلبہ کا دھیان جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصول و ضوابط کو یاد کرنے پر زور دیں۔ آپ تمام کتابوں کو پڑھ کر اپنے ذہن کے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ لمبی لمبی موٹی موٹی 10 جلدوں کی کتاب ہے، 15 جلدوں کی، 20 جلدوں کی کتاب ہے اور پوری کتاب پڑھیں اور آپ کے ذہن کے اندر رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس علم کو ضبط کیسے کریں؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اصول و قواعد کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے طلبہ کیا ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں علم کے راستے میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اصول و ضوابط کو یاد کرنے پر زور دیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ان کو نوٹ کرتے رہیں۔ لکھیں کہ کوئی کتاب ہو آپ کے پاس، ورقی نسخہ ہو تو کیا کریں، اس پہ قلم چلاتے رہیں۔ ایک طالب علم کی کتاب اور ایک دوسرے شخص کی کتاب میں فرق ہونا چاہیے۔ کتاب دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پڑھنے والا کتنا ہے۔ مثال کے طور پر یہی کتاب جو شیخ کی کتاب، یہ دیکھیں کتنا لکھا ہوا ہے، پورا بھرا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی نوٹ چڑھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ اہم نوٹس ہیں۔ ان چیزوں کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ یہ نوٹس جو ہیں، یہ اہم پوائنٹس جو ہیں، اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس طرح کے قواعد کو اگر آپ نے ضبط کر لیا تو علم آپ کا محفوظ ہو جائے گا۔ آپ 10 جلدوں کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ اس کتاب میں کے اندر کیا ہے تو آپ کہہ سکیں ہاں اس کتاب کے اندر فلاں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پوری کتاب کا خلاصہ 2 صفحے کے اندر، 3 صفحے کے اندر، 5 صفحے کے اندر، 10 صفحے کے اندر، پوری کتاب کا خلاصہ
آپ کے ذہن کے اندر ہو. یہ جو خلاصہ آپ نے تیار کیا 10 جلدوں کا خلاصہ 10 صفحے کے اندر، تو یہ خلاصہ ہی آپ کے ذہن کے اندر باقی رہنے والا ہے، 10 جلدیں باقی رہنے والی نہیں ہے. اگر یہ خلاصہ باقی رہ گیا تو وہ چیزیں بھی آپ کو یاد آتی جائیں گی آہستہ آہستہ، لیکن آپ کے پاس اصول و ضوابط محفوظ نہیں ہے. تو یہ پڑھتے رہے، پتہ چلا کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اصول و ضوابط کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ اصول و ضوابط ہے، اور ان کو حفظ کرنا ضروری ہے، ذہن کے اندر محفوظ رہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حفظنا قلیلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا اکثر من انتفاعنا بما قرأنا. کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا ہی یاد کیا تھا، پڑھا بہت زیادہ تھا، مطالعہ بہت زیادہ کیا تھا، لیکن ان میں سے یاد کتنا کیا تھا؟ ہم نے تھوڑا سا یاد کیا تھا. جتنا مطالعہ کیا اتنا یاد تو نہیں ہے، جو یاد کیا تھا ہم نے وہ تھوڑا سا تھا. بعد میں ہمیں فائدہ کس سے ملا؟ جو مطالعہ کیا تھا اس سے فائدہ ملا یا جو یاد کیا تھا اس سے؟ کہتے ہیں جو ہم نے یاد کیا تھا اس سے کہیں زیادہ ہم نے فائدہ اٹھایا بنسبت اس مطالعے کے جو ہم نے بڑی بڑی جلدوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا. اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ملا جتنا ہم نے جو کچھ یاد کیا تھا اس سے فائدہ ہم نے اٹھایا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو اپنی خاص لائبریری تھی جس میں شیخ ہمیشہ لگے رہتے تھے صبح و شام، وہ لائبریری جا کر دیکھیں، بہت بڑی لائبریری نہیں، وہ اس میں چند کتابیں ہیں بس. انہی کتابوں کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ زندگی بھر پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے. تو پتہ چلنا چاہیے طالب علم کو کہ کون سی کتاب کس لائق ہے. اگر اصول و ضوابط کی کوئی کتاب ہے تو ان کتابوں کو ایک دم سورہ فاتحہ کی طرح رٹ ڈالیں، کبھی بھی ضرورت پڑے فوراً آپ سنا سکیں. تو یہ جو آپ یاد کریں گے اصول و ضوابط کو، اس سے علم کو آپ محفوظ کر لیں گے. مطولات جو ہیں، مجلدات، بڑی بڑی جلدیں جو 10 جلدوں کی، 15 جلدوں کی، 20 جلدوں کی، یہ کتابیں یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، متون یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں علماء ان علوم کو ضبط کرنے کے لیے تحریر کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں. تو ایک طالب علم کو ان چھوٹی کتابوں کے قواعد اور ضوابط وغیرہ کی کتابوں کے یاد کرنے پر زور دینا چاہیے. اگر اس نے یاد کیا اور اس کے ذہن کے اندر محفوظ ہے تو انشاءاللہ آگے بہت فائدہ اٹھائے گا. پھر بڑی کتابیں پڑھے گا تو اس کے لیے سمجھنا اور ضبط کرنا آسان ہو جائے گا. 14واں قاعدہ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ حفظہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے اکرام اہل العلم و توقیرہم، یعنی علماء کی تعظیم و تکریم کرنا، علماء کی عزت کرنا. یہ علم حاصل کرنے کے قواعد اور ضوابط میں سے ایک اہم قاعدہ ہے. ایک طالب علم جو عالم بننا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے شریعت کا، تو خود وہ طلب علم کے زمانے میں علماء کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا علماء کی توہین کرتا ہے. اگر اپنے اساتذہ کی تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، تو یہ طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کا معنی اچھے نمبرات حاصل کرنا اور اونچی ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے. طلب علم کے راستے میں حقیقی کامیابی جو ہے وہ اہل علم کی تکریم اور تعظیم سے ہی ممکن ہے. استاد باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ایک باپ جسمانی طور پر پرورش کرتا ہے، لیکن دل اور دماغ کی پرورش اصل استاد کرتا ہے. اس لیے معلم اور استاد کی تعظیم و تکریم انتہائی ضروری ہے. آپ سلف صالحین کی سیرت پر ڈالیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی اساتذہ کرام کی تعظیم و تکریم میں حد درجہ آگے رہتے تھے، کیونکہ یہ عالم دین کا حق ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. مدینے کی تپتی گرمی میں جب بدن جھلس جائے، دوپہر کے وقت کبار صحابہ کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، ان کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے کہ گرد و غبار اڑتے 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 ان کے پورے جسم پر پورا بھر جاتا. انتظار کرتے استاد کا،
کب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تب ان سے کچھ علم کے تعلق سے سوال کرنا ہے۔ یہ صحابہ اکرام جیسے گھر سے باہر نکلتے قیلولہ کے بعد، دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو افسوس کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کوئی فرد، آل بیت میں سے کوئی ہمارے چوکھٹ پر آیا؟ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیتے، ہم شرف محسوس کرتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کا کوئی کام آ سکے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی، ہمیں خوشی محسوس ہوگی کہ آل بیت کے ہم کچھ کام آ سکے۔ آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صحابہ اکرام کے دلوں میں آل بیت کی تکریم تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ میں طالب علم ہوں، اور طالب علم کا یہی مقام ہے کہ وہ استاد کے چوکھٹ پر آئے اور ان سے علم حاصل کرے۔ استاد کو طالب کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے ساتھ جو آخر میں حادثات ہوئے اور ان کو دربدر کیا گیا، یہاں تک کہ ایک اجنبی علاقے میں ان کی وفات ہوئی، تو اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بادشاہ نے اپنے گھر پر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو طلب کیا تھا، جسے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں علم کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ اس علم کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ طالب علم میرے پاس آئے، میں نہیں جا سکتا آپ کے دربار میں۔ جس بنا پر بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ملک سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا۔ تو استاد کی تکریم کرنا، اہل علم کی، مشائخ کی تکریم کرنا، یہ طلب علم کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا کہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا۔ یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے غلام نہیں تھے۔ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس سفر میں، مچھلی جن کے پاس تھی، ان کے غلام نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے غلام، حالانکہ وہ ان کے غلام نہیں تھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک استاد اور شاگرد کو اگر مالک اور غلام کی تعبیر پیش کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ تو یوشع بن نون ان کے غلام نہیں تھے، ان کے پاس رہ کر علم حاصل کرنے والے تھے۔ تو گویا کہ ایک طالب علم، ایک شاگرد استاد کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ غلام کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک غلام جس طرح اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، اسی طرح ایک شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کی، اہل علم کی، علماء کی تعظیم اور تکریم کرے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے علماء کی تعظیم اور تکریم پر اجماع نقل کیا ہے۔ تمام امت کے اہل علم کا اجماع ہے کہ اہل علم کی، علماء اکرام کی تعظیم و تکریم واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی طالب علم ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتا تو حقیقت میں یہ علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر استاد سے یا کسی عالم دین سے، کسی شیخ سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ایسے موقع پر ایک طالب علم کا، ایک شاگرد کا، ایک اسٹوڈنٹ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس باب میں آپ افراط و تفریط پائیں گے۔ صوفیہ کے ہاں چلے جائیں، وہ استاد کی تعظیم میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ استاد کو نبی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات لگتا ہے کہ نبی سے بھی اوپر کے درجے تک، اللہ کے درجے پر پہنچا دیے ہوں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ چلے جائیں عصری یونیورسٹیوں کے اندر، جنرل یونیورسٹیوں کے اندر، طلبہ استاد کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ لگتا ہی نہیں کہ ان کے استاد ہیں، ان کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں
لگتا ہی نہیں کہ ان کے استاد ہیں، موقع ملے تو ان کی توہین بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ دونوں افراط و تفریط ہے. اگر کسی استاد سے یا کسی عالم دین سے کوئی لغزش ہو جائے تو ایسے موقع پر 6 اہم اصول و ضوابط ہیں جن کا فالو کرنا ضروری ہے. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ یہ کنفرم ہو جائے حقیقت میں اس عالم دین سے یہ غلطی ہوئی ہے، استاد سے غلطی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سنا صرف کہ فلاں عالم دین نے بات کہی ہے اور آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی اور بغیر تحقیق کے ان کے اوپر رد کر دیا. بعد میں پتا چلا کہ ہم نے جو رد کیا ہے فلاں عالم دین پر، انہوں نے وہ کہا ہی نہیں تھا، ان کو جھوٹا متہم کیا گیا اس بارے میں، ان کا یہ قول ہی نہیں ہے. تو بعد میں کتنی پشیمانی ہوگی. تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ اس عالم دین سے وہ لغزش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دوسرا اسٹیپ ہے یہ تحقیق کریں کہ اس عالم دین نے اگر کہا ہے یہ بات تو حقیقت میں یہ کتاب و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق غلط ہے یا غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انہی کی بات صحیح ہو، آپ کی بات غلط ہو سکتا ہے کہ انہی کی بات صحیح ہو اور آپ کی بات غلط ہو، اور ایسا بہت سارے مسائل میں ہوتا ہے. فوراً کسی بڑے عالم دین کی کوئی بات ایک چھوٹے سے طالب نے سنی اور اس کو لگا کہ انہوں نے غلطی کر دی، فوراً رد لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. ان کے بالمقابل ان کا علم انتہائی کمزور ہے، حقیر ہے، اور یہ اپنے اسی کمزور علم کی بنا پر سمجھ رہا ہے کہ استاد نے غلطی کر دی ہے، اور فوراً استاد کے رد کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلے اچھی طرح کنفرم ہو جائے کہ یہ حقیقت میں غلطی ہی ہے. تیسرا اسٹیپ ہے جب پتہ چل جائے کہ حقیقت میں استاد سے یا کسی عالم دین سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی میں ان کی اتباع نہ کریں. اگر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. پتہ چلا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انسان ہے، کسی ایک مسئلے میں انہوں نے فتویٰ دیا اور وہ فتویٰ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں غلط ہے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. یہ پتہ چل جانے کے باوجود کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، بہت سارے طلبہ استاد کے ساتھ اس طرح معتقد ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی تسلیم نہیں کر سکتے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ بعض اساتذہ کے ساتھ، بعض مشائخ کے ساتھ اس طرح وہ معتقد بن جاتے ہیں کہ ان کی غلطی واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ عالم دین ایکسپٹ کر لے، لیکن طلبہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ نہیں، وہ ہزاروں تعویلیں کریں گے. ہو سکتا ہے یہ، ارے بھائی مان لینے میں کیا حرج ہے، وہ تھوڑے فرشتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی پر ان کی اتباع نہ کریں، اس غلطی پر ان کی اتباع نہ کریں. دوسرے مسائل میں ان کی بات مانیں، لیکن جس مسئلے میں غلطی واضح ہو گئی ہے اس مسئلے میں ان کی اتباع جائز نہیں ہے. چوتھا اسٹیپ ہے کہ اس عالم دین کے لیے مناسب عذر تلاشنے کی کوشش کی جائے. ایسا نہیں کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی انسانی تقاضے کے تحت تو اب ان پر ایک دم اس طرح سخت انداز میں تردید کریں کہ پڑھنے والا دنگ رہ جائے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علامہ ہے اور وہ جاہل ہے، حالانکہ دونوں کے علم کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. تو آپ اگر ایک معزز بڑے عالم دین کی کسی غلطی پر رد کر رہے ہیں تو وہاں اس غلطی کو بیان بھی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، اور ان کے لیے کوئی معقول اور مناسب عذر اگر آپ تلاش کر پا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ فلاں کتاب وہ نہیں ان تک نہ پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ فلاں درس میں وہ حاضر نہ رہے ہوں. تو اس طریقے سے ان کے لیے عذر تلاشنا یہ بہت اہم ہے
کہ ان پر اٹیک کرنے کے بجائے ان کے لیے عذر تلاشا جائے۔ اور پانچواں اسٹیپ ہے، پانچواں اصول ہے کہ حتی الامکان تنہائی میں ان کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ادب و احترام کے ساتھ تنہائی میں انہیں نصیحت کی کوشش کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ پوری امید ہے اگر وہ حق کے متبع ہیں، متلاشی ہیں، تو انشاءاللہ وہ سرکشی پر نہیں اتریں گے، وہ اس نصیحت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور چھٹا ضابطہ ہے کہ اگر ان کے اس غلطی کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی ضرورت بھی پڑی تو ان کے مقام و مرتبے کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ ان کے مقام و مرتبے کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ ان کی غلطی کو بیان بھی کریں تو ایسے اسلوب کے ساتھ کہ پڑھنے والے کے دل میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، عزت و احترام تھا، یہ کم نہ ہونے پائے۔ انسان ہے، ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تاکہ اس غلطی سے لوگ محفوظ رہیں، لیکن اس کے چکر میں ان کو ایک دم ختم کر دیں، ان کی شخصیت ایک دم مجروح کر دیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہ 6 اہم اسٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ اگر کسی عالم دین سے جو کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں، صحیح دین لوگوں کو سکھانے والے ہیں، اور ان سے کبھی غلطی ہو گئی تو استاد کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی غلطی کے موقع پر بھی ان کی اسی طرح تعظیم کی جائے جو عام حالات میں کی جاتی ہے۔ اگر غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس وقت یہ 6 اصول سامنے رکھنا اور ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ 6 اصول کن علماء کے لیے ہے؟ جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عالم دین ہو اور لوگوں کو بدعتیں سکھاتا ہو، سلف صالحین کے منہج کو فالو کرنے والا نہ ہو، اہل بدعت کو پروموٹ کرتا ہو، ان کے لیے سہولت کاری کا کام کرتے ہو، تو ان کے لیے یہ اصول و ضوابط نہیں ہے۔ ان کے لیے سخت سے سخت انداز اختیار کرنا اور ان کی بدعت سے اور ان کی شخصیت سے لوگوں کو متنفر کرنا ضروری ہے۔ عام لوگوں کے دل میں ایک بدعتی کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے جتنا دور رہے اور اس کی بدعت سے جتنا دور رہے، ان کے دین اور ایمان کے لیے بہتر ہے۔ اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خلط مبحث کے شکار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نصیحت کرتے ہیں کہ علماء کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ 6 اصول اپنائے جائیں، نصیحت ان کو کی جائے، ادب و احترام کے ساتھ ان پر رد کیا جائے، سخت اسلوب نہ اپنائیں، ان کی عزت کی جائے، ان کے مقام و مرتبے کا خیال کیا جائے، لوگوں کی نظر میں وہ نہ گر جائیں۔ یہ تمام چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھتا ہوں کہ آپ خود جب رد کرتے ہیں کسی پر تو یہ تمام چیزیں اس وقت آپ بھول جاتے ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ بھی بعض دفعہ بعض لوگوں نے یہ کہا تو ہم نے کہا کہ میری تحریریں پڑھ لیں، اہل علم کے رد میں بھی ہے۔ ابھی جس دوست کا میں نے تذکرہ کیا تھوڑی دیر پہلے، یہ ہمارے جگری دوست تھے، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہم نے ساتھ گزارا۔ بعض علمی مسائل میں حد درجہ ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، کئی قسطوں میں میں نے ان پر رد لکھا اور انہوں نے مجھ پر رد لکھا۔ ہم رد بھی لکھتے تھے ایک دوسرے پر اور کھانے کے وقت ایک پلیٹ پر کھاتے بھی تھے۔ آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں کہ اس رد کا انداز کیسا ہے، اور پھر جب اہل بدعات پر رد کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر انداز دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو اگر سختی ہم اپناتے ہیں تو کہاں پہ اپناتے ہیں؟ جو علم کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، جو عالم نہ ہونے کے باوجود بھی علماء کا بھیس اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو علم کے نام پر، دین کے نام پر اپنی بدعتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایسے منحرفین کے خلاف اگر لکھنا ہو تو اسلوب ہمارا بدل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے یہی سیکھا ہے کہ جب علماء کے رد میں لکھیں تو انتہائی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لیکن اہل بدعت کے خلاف لکھیں
تو شمشیر بے نیام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریریں پڑھ لیں. جب اہل بدعت کے خلاف لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحریر پڑھ لیں، اہل بدعت کے خلاف لکھتے ہیں تو اس وقت تحریر کا اسلوب کیا ہوتا ہے. اور وہی جب امت کے کبار علماء کے خلاف ان کے کسی مسئلے کی موقف کی تردید کرنی ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، امام شافعی رحمہ اللہ کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے کسی موقف کی تردید کرنی ہو، تو دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کس ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہی ہونا چاہیے امت کے کبار علماء کے اوپر. کسی مسئلے میں اگر آپ کو ان کی تردید کرنی ہو، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ. لیکن یہ ادب و احترام اہل باطل کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ان کے خلاف سخت سے سخت اسلوب اپنایا جائے تاکہ ان کی بدعت اور ان کی شخصیت سے لوگ دور بھاگیں، ان کے قریب نہ جائیں اور کوئی ان کی بدعت سے متاثر ہو کر اپنے دین و ایمان کو برباد نہ کر لے. 15واں قاعدہ اس کے بعد ہے رد مشکلہ الی اہلہ. پیچیدہ اور جو مشکل مسائل ہیں، ان پیچیدہ اور مشکل مسائل میں امت کے کبار علماء کی طرف رجوع کرے. پیچیدہ اور مشکل مسائل میں امت کے کبار علماء کی طرف رجوع کرے، اور چھوٹے طلبہ ایسے مسائل میں اپنی رائے پیش کرنے میں جلد بازی بالکل نہ کریں. یہ بہت اہم اصول و ضابطہ ہے اور میں طلبہ کو بہت زیادہ اس کی نصیحت کرتا ہوں. اس اصول و ضابطے کو آپ نے اگر فالو کیا تو انشاءاللہ بہت آپ دین کی خدمت کریں گے، بہت اونچے مقام پر جائیں گے. لیکن اس اصول کو آپ نے اگر نظر انداز کر دیا تو بہت جلد آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت ڈر ہے کہ بیچ راستے سے کہیں آپ کٹ جائیں گے اور آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اس قاعدے کو آپ نے سمجھا؟ دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، جب خون گرم ہوتا ہے، ایک طالب علم جو محنتی ہے نئی نئی کتابیں پڑھتا ہے تو اسے نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہے، انتہائی خوش ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ کہ اس علم سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو جتنی جلدی اس کو نشر کیا جائے خطبہ کہ اسے ممبر سے، اسٹیج سے یا عوامی پلیٹ فارم سے، اتنا زیادہ مجھے شہرت ملے گی. شیطان اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے، اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پر وہ اپنی رائے رکھنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی عمر ابھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. گرچہ وہ حق ہو لیکن اسے ابھی نشر نہ کریں. اگر ایک طالب علم کے پاس صبر نہ آیا کہ اس مسئلے کے لائق میں نہیں ہوں، اس مسئلے کے لائق میں نہیں ہوں، جب تک طالب علم کے اندر یہ احساس نہیں آیا وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. وہ ہر مسئلے کے اندر اگر اپنی قابلیت دکھانا چاہے، بڑے علماء موجود ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے فوراً ان مسائل کو لپ کے اور ان مسائل میں اپنی رائے دینے شروع کرے، آپ دیکھیں گے 2-4 سال کے اندر وہ ختم ہو جائے گا، وہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اس لیے ایک طالب علم کو اپنا مقام ابھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میرے پاس علم ہے یہ مسئلہ اس سے کہیں اونچے درجے کا ہے، میں اس مسئلے کے لائق نہیں ہوں. اس مسئلے کو کبار علماء سے پوچھا جانا چاہیے. آج ہی کی بات ہے، ابھی عصر کے بعد ہمارے ذیلی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج کے بہت ہی معروف شیخ ہے فضیلت الشیخ ابو طاہر سلفی حفظہ اللہ، بہت معروف شخصیت ہے اس علاقے کی، کافی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں اور الحمدللہ قبولیت کا درجہ حاصل کر چکی ہیں. انہوں نے طلاق کے ایک مسئلے کے متعلق میرے پاس سوال بھیجا. اب سوچیں وہ کون ہے؟ وہ ہمارے استاد کے درجے میں ہیں اور ان کو یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں فوراً جواب دے دوں. کنفرم ہونے کے لیے انہوں نے میرے پاس سوال بھیجا، سوال سنا اور میں نے فوراً اس سوال کو ٹرانسفر کیا فضیلت الدکتور نوح عالم مدنی جو جامعہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد ہیں، فقہ کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، دکتور نسیم صاحب کو جو مالیگاؤں کے اندر
مدرس ہیں، فقہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان کے پاس بھیجا، جواب نہیں دیا۔ یہ احساس جب تک طالب علم کے اندر نہ ہو کہ یہ جو سوال آیا ہے میرے پاس، اس کے اندر مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ احساس جب تک نہ ہو آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ میرے پاس ابھی بھی بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جن پر گزر چکا ہے، کتاب تیار ہے لیکن میں اسے نشر نہیں کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں اور پھر رکھ دیتا ہوں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی بعد میں نشر کرنا ہے، اللہ عالم اس کا وقت کب آئے گا، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہر چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بڑے مسائل کے بارے علماء کی طرف آپ احالہ کر دیں، اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، فلاں شیخ کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، خصوصاً تکفیر کے مسائل۔ آپ دیکھیں آج کتنے طلبہ ہیں 2-4 کتابیں پڑھ کر فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں جہنمی۔ آپ کا علم ابھی اس لائق نہیں پہنچا ہے کہ آپ اس طرح کے احکام صادر کریں۔ معین شخص کے اوپر بدعتی ہونے کا فتویٰ، چھوٹے چھوٹے طلبہ چند دروس کے اندر حاضر ہو گئے اور لگے کبار علماء کے اوپر فتویٰ داغنے، یہاں تک کہ بہت سارے طلبہ رومن میں لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھنا نہیں آتا، اور کبار علماء پر فتوے داغتے ہیں کہ بدعتی ہے اور یہ بدعتی ہے، جرح و تعدیل کا کام شروع کر دیا انہوں نے۔ ابھی آپ کا علم اس لیول پر نہیں پہنچا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ مخلص ہیں تو اس درجے پر پہنچیں گے، صبر کریں، وقت آئے گا آپ کا، لوگ آپ کے علم کے محتاج ہوں گے، لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ جہاد کے مسئلے پر ایک عام طالب علم بلکہ ایک عام عالم دین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کے مسئلے پر وہ اپنی رائے پیش کرے، ایک کبار علماء کا کام ہے، وہ ان مسائل کے تعلق سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث پڑھیں آپ، جب تقدیر کے انکار کا فتنہ پھیلا تھا بصرہ کے اندر، تو کبار تابعین میں سے 2 یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ کبار علماء میں سے ہیں تابعین کے، جن کی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، امام مسلم ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ جب یہ فتنہ وہاں پھیلا تو وہاں سے سفر کر کے یہ آئے مکہ کہ کسی صحابی سے اس فتنے کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ وہ خود فیصلہ کر سکتے تھے، کوئی عالم کوئی جاہل نہیں تھے، وہ عام شخص نہیں تھے، کبار تابعین میں سے تھے، لیکن ابھی بھی الحمدللہ صحابہ اکرام دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، ہم ان کے پاس چلیں، ان سے رائے طلب کریں کہ اس مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ خصوصاً فتنے کے زمانے میں ہر شخص رائے دینے کا حق نہیں رکھتا، انسان کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، طلبہ علم کو چاہیے، عام علماء کو چاہیے کہ کبار علماء کی طرف وہ دیکھے، وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر ان مسائل میں ان کی اتباع کریں۔ آپ فیس بک ٹائم لائن میری آپ چیک کر لیں، خصوصاً ابھی جو بڑے بڑے فتنے گزر چکے، غالباً آپ نہیں پائیں گے کہ جب فتنہ شروع ہوا ہے تو میں نے کوئی رائے دی ہے۔ اگر رائے موجود ہے تو کبار علماء کی رائے آ جانے کے بعد، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ہے، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ہے، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ہے، کبار علماء جو امت کے ہیں ان کی رائے آ جانے کے بعد کوئی موقف اختیار کریں، شروع میں نہیں۔ ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ ان مسائل پر ہم گفتگو کریں، بہت سارے مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ایک طالب علم کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا علم ابھی کس لیول پر ہے، مجھے کن مسائل پر بات کرنی چاہیے، کن مسائل میں مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ 16واں قاعدہ ہے توقیر مجالس العلم واجلال اوعیتہ، علمی مجلسوں کے وقار کو بحال رکھنا۔ یہ علمی مجلس ہے جیسے کلاس روم ہے جیسے، تو اس طرح کی مجلسوں کے وقار کو بحال رکھنا ایک قاعدہ ہے طلب علم کا۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مارکیٹ کے اندر ہیں یا استاد کے سامنے کتاب و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ فرق ہونا چاہیے۔
اسی طرح وَإِجْلَالُ أَوْعِيَتِهِ، یہ علم جہاں پر موجود ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا، جیسے کتاب ہے، کاپی ہے، ڈیسک ہے، کتابوں کا تھیلا ہے، لائبریری ہے، ریک ہے، یہ تمام چیزیں جہاں پر یہ علمی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کی تعظیم و توقیر کرنا۔ بعض طلبہ کو دیکھیں، آج استاد پڑھا رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے کلاس کے اندر بیٹھ کر استاد کے سامنے۔ جو اس کتاب کے مصنف ہیں شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی، ان کے سامنے ہم پڑھتے تھے، اگر کبھی شیخ کسی طالب کو دیکھ لیتے کہ ان کی نظر کتاب یا استاد کی طرف نہیں کسی دوسری طرف ہے تو انتہائی درجہ بگڑ جاتے۔ ان کے کئی دروس میں آپ ریکارڈنگ ان کی سننے پائیں گے، دور بھی کسی طالب کو دیکھ لیا کہ کسی دوسری طرف دیکھ رہا ہے وہ، تو شیخ درس چھوڑ کر پہلے اس کو نصیحت کرتے، برداشت نہیں کر پاتے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہوئے یہاں پر؟ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو علمی مجلسوں کے وقار کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے، طالب علم کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی۔ اسی طرح کتابوں، کاپیوں کے تعلق سے ہے، بعض طلبہ کو دیکھیں پائیں گے کہ کتاب کے اوپر ہی سر رکھ کر سو گیا ہے۔ یہ اگر بے ادبی نہیں تو کسے بے ادبی کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کو دیکھیں گے پیر کے اوپر قرآن، حدیث یا علمی کتابیں رکھا ہوا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ کتاب کے سامنے پیر کھڑے کر کے بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض طلبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی دوسرے نے کوئی کتاب طلب کی، کوئی کاپی طلب کی تو اسی طرح پھینک دیتے ہیں، کیچ کرو۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ حقیقت میں یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر ایک طالب علم کی نظر ہونی چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی غالباً بیان کر چکا ہوں، محدث مدینہ بلکہ محدث دنیا ہیں، شاید کہ ابھی دنیا کے اندر ان سے بڑی علم حدیث کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ابھی وہ ایک دم انتہائی کمزوری کی وجہ سے دروس کے لیے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں۔ ایک لمبی مدت تک انہوں نے مسجد نبوی کے اندر علم حدیث کی خدمت کی، مدینہ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بھی تھے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بعد شیخ عباد وائس چانسلر بنے تھے۔ انہی کے زمانے میں پی ایچ ڈی کا کورس شروع ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے درس میں کئی سال تک بیٹھا، کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ دوران درس کھلکھلا کر ہنس رہے ہوں۔ جو پرانے اساتذہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا استاد کو کہ کبھی دوران درس وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حالانکہ بعد میں ان کے گھر چلے جائیں کسی دوسری مجلس میں وہ عام لوگوں کی طرح ہے، لیکن جب درس کے لیے مسند پر بیٹھ گئے، سامنے اللہ کے رسول کی حدیث رکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو اس کے ادب و احترام کا حد درجہ خیال رکھنے والے، کہیں سے یہ ذرہ برابر احساس نہ ہو کہ ہم حدیث رسول کی کوئی بے ادبی کر رہے ہیں، اس مجلس کی کوئی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اس مجلس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو جس مجلس کی یہ حالت ہو، وہاں پر استاد اور شاگرد اگر اس طرح ہنسی مذاق کرے، مستی کرے، کھلکھلا کر ہنسے، تو یہ اس مجلس کے وقار کو کیا کرنا ہے؟ مجروح کرنا ہے۔ 17واں قاعدہ ہے علم کا دفاع کرنا، الذب عن العلم والذود عن حیاضہ، علم کا دفاع کرنا
اور اس کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنا، علم کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح آپ کو یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو کوئی گالی دے تو آپ اسے ویلکم کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں کرتے، اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دے، برداشت کر لیں گے؟ آپ پاک دامن ہو اور کوئی کہے کہ نہیں آپ زانی ہیں، برداشت کر لے گا کوئی یا دفاع کرے گا اپنا؟ ظاہر سی بات ہے دفاع کرے گا۔ تو اگر علم کے ساتھ اس کا رشتہ ہے اور اس علم کو کوئی ٹھیس پہنچا رہا ہے، داغدار کر رہا ہے، تو اس علم کی طرف سے دفاع کرنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ کیسے دفاع کیا جائے؟ اس علم کے دفاع کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک نمبر پر جو شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس علم کی مخالفت کر رہا ہے اور غلط چیزیں لوگوں کو سکھا رہا ہے تو اس کا رد کرنا۔ اگر اہل علم میں سے ہو تب بھی ان کے وقار کو دیکھ کر خاموش رہنا نہیں چاہیے، ان کو نصیحت کریں جیسے کہ ابھی گزرا۔ اگر وہ قبول نہ کریں تو اس علم کے دفاع کے لیے ان کا رد ضروری ہے۔ علم کا دفاع اس سے کہیں زیادہ مقدم ہے کہ کسی انسان کے احترام کا خیال کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر حجر المبتدع، ذکرہ ابو یعلا الفراء اجماعا، شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدعتی ہے تو بدعتی کا بائیکاٹ کرنا، اور ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ بدعتی کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یہ علم کا دفاع ہے۔ بدعتی علم نہیں سکھاتا، علم کے نام پر بدعت سکھاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر طالب علم کی طرف سے کوئی بے ادبی ظاہر ہو تو دوسرے حقیقی طالب علم کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، یا اہل علم کو، استاد کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اسے سزا دے، مناسب اس کی تنبیہ کرے، اگر ضرورت محسوس کرے اسے کلاس سے بھی باہر نکال سکتا ہے۔ اور اس کے دلائل موجود ہے سلف کی سیرت میں کہ اگر کوئی شخص اس طرح علم کی حرمت کو پامال کرتا تو اسے اپنے درس سے باہر نکال دیتے اور انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو خلاصہ یہ کہ علم کا دفاع ضروری ہے۔ 18واں قاعدہ ہے التحفظ فی مسئلۃ العالم، استاد سے ادب کے دائرے میں سوال کرنا۔ 18واں قاعدہ ہے استاد سے ادب کے دائرے میں سوال کرنا۔ اگر ڈسٹرب کرنے کے مقصد سے یا فتنہ پھیلانے کے مقصد سے یا استاد کا امتحان لینے کے مقصد سے طلبہ کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، پتہ ہے میں نے کوئی خاص کتاب پڑھی جس میں کوئی خاص مجھے چیز معلوم ہو گئی، اب اسے طلبہ کے سامنے استاد کو پوچھیں گے، استاد کے پاس جواب نہیں ہوگا اور استاد کو طلبہ کے سامنے ذلیل کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شیطان اس طریقے سے فتنے ڈالتا ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی طالب علم استاد سے سوال کرتا ہے تو علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ استاد سے سوال کرنا ضروری ہے، لیکن مقصد درست ہو، نیت اچھی ہو، سیکھنے کے لیے۔ کوئی مسئلہ پیچیدہ معلوم ہو رہا ہے، سمجھ نہیں پایا، استاد نے اپنی معرفت کے حساب سے ایسا محسوس کیا کہ میں سمجھا چکا ہوں اور شاید طلبہ سمجھ چکے ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پایا، تو استاد سے جا کر اسے پیش کرنا کہ یہ میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پایا، اسے مجھے سمجھا دیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کسی عام سوال کے تعلق سے بھی پوچھنا اگر سیکھنے کے مقصد سے ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ادب کے دائرے میں استاد سے سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟
اس کے 4 اصول و ضوابط ہیں، اس کے 4 اصول و ضوابط ہیں۔ پہلا اصول ہے سوال کرنے سے پہلے غور کر لے کہ کیوں سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے استاد کو اچھی طرح اپنے بارے میں غور کرے، سوال کرے اپنے نفس سے کہ کیوں آخر سوال کرنا چاہتا ہے، سیکھنے کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے۔ اگر کوئی دوسرا مقصد ہو تو نہ کرے سوال، پھر سیکھنا مقصد نہیں تھا، پہلے سے جانتا تھا جواب، وہ اس کے باوجود سوال کر رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ وہ سیکھنے کے لیے سوال کیا ہے؟ سیکھنے کے لیے سوال نہیں کیا ہے، پھر اس کا مطلب کہ کوئی دوسرا مقصد ہے۔ تو اگر یہ مقصد نہیں ہے سیکھنا تو سوال نہ کرے، رک جائے۔ دوسرا اصول و ضابطہ ہے کہ سوال کی قدر و قیمت پر غور کرے کہ حقیقت میں اس سوال کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یہ سوال مناسب بھی ہے یا نہیں، یا کوئی بیکار سا سوال ہے۔ مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے، استاد نے ایک طالب کو دیکھا، ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا کہ کبھی بھی وہ کوئی سوال نہیں کرتا، تو کہا کہ تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ کبھی دوسرے ساتھی تمہارے سوال کرتے ہیں، کبھی تم کو دیکھا نہیں سوال کرتے ہوئے۔ تو اس نے اگلے دن ہاتھ اٹھایا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ استاد پڑھا رہے تھے روزے کے احکام و مسائل کو کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر لے۔ اس نے کہا کہ استاد میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ اگر آدھی رات تک سورج غروب نہ ہو تو کیا کرے؟ تو استاد نے کہا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، تم سوال نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ تو سوال کی حقیقت کا پہلے علم ہونا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، حقیقت میں یہ سوال مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مناسب ہو تو سوال کرنے والا سوال نہ کرے۔ تیسرا اصول ہے استاد اور شیخ کی حالت کا پہلے اندازہ لگائے کہ اس حالت میں استاد سے سوال کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ مثلا وہ بھی انسان ہے، کسی غم سے پریشان ہے، اور اس وقت جا کے آپ سوال کریں۔ وہ بھی انسان ہے، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اور ابھی وہ غصے کی حالت میں ہو، جا کے اس وقت سوال کریں۔ ٹرین چھوٹ رہی ہے اور وہ دوڑ رہے ہیں اور کوئی طالب پیچھے پیچھے جائے کہ میرا ایک سوال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مناسب وقت نہیں ہے۔ حمام جا رہے ہو، ٹوائلٹ کے لیے جا رہے ہو اور جا کے کوئی کہے کہ میرا ایک سوال ہے، پہلے جواب دے اس کے بعد جائیں، مناسب نہیں ہے اسے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ کے پاس ایک طالب آیا، بہت جلد بازی میں تھا، اور آ کر کہا کہ شیخ استاد بہت جلد بازی میں ہوں، کچھ مجھے روایت کر دیں، سنا دیں تاکہ میں یاد رکھوں مستقبل میں کہ آپ سے یہ سنا تھا میں۔ تو ابن معین رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اس بات سے یاد رکھنا کہ تم نے سوال کیا تھا، میں نے جواب نہیں دیا تھا، تو تمہیں یاد رہے گا، یہ مجلس بھولو گا نہیں۔ یعنی اسے سبق دیا کیا کہ پہلے تمہیں اچھی طرح پتہ کرنا چاہیے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں سوال، اس حالت میں سوال کرنا۔ تم جلد بازی میں ہو جاؤ، ابھی علم اس طرح حاصل نہیں کیا جاتا۔ چوتھا اصول و ضابطہ ہے کہ سوال کے الفاظ پر غور کرے، اس سوال میں کہیں بے ادبی تو نہیں استاد کے ساتھ، استاد کی توہین تو نہیں، انتہائی ادب و احترام کے دائرے میں سوال کرے، شیخ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرے، کوشش کرے کہ دعائیہ جملے سے شروعات کرے۔ آپ عرب طلبہ جو ہیں وہ جب اساتذہ سے سوال کرتے ہیں، ریکارڈنگ سنیں تو پائیں گے کہ سب سے پہلے استاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ سوال پیش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ 19واں قاعدہ ہے شغف القلب بالعلم وغلبته علیہ، دل علم کی محبت سے سرشار ہو اور ہر چیز کی محبت پر علم کی محبت غالب ہو، تب یہ علم حاصل ہوگا۔ جب تک ایک طالب کو علم کی لذت محسوس نہ ہونے لگے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کب پتہ چلے گا کہ اسے علم کی لذت محسوس ہونے لگی ہے؟ جب بھوکا ہو تب بھی بھول جائے کہ میں بھوکا ہوں۔ کوئی کتاب مل گئی، کوئی درس مل گیا، بھوکا ہے لیکن بھول گیا کہ حقیقت میں بھوکا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ علم کی لذت اس نے محسوس کر لی ہے۔
اگر حقیقت میں کوئی علم کی لذت محسوس کر لے تو دنیا میں اس سے لذیذ چیز کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس سے لذیذ چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے جو علم کے اندر لذت اللہ نے رکھی ہے۔ اس بارے میں امام طبرانی اور ابو بکر الجعابی رحمہ اللہ کا جو مشہور مناظرہ ہے، مناقشہ ہے، اس قصے کو پڑھیں۔ ابن العمید جو اس زمانے کے حکمراں تھے، آپ بادشاہ کہہ لیں، ابن ابو بکر الجعابی اور امام طبرانی رحمہ اللہ، ان دونوں کے درمیان مناقشہ شروع ہوا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ حافظ اور امام ہے حدیث کے، تو اپنے حفظ کی بنا پر یہ غالب آ جاتے، اور ابو بکر جعابی انتہائی ذہین و فطین تھے، تو اپنی چالاکی اور ہوشیاری میں یہ ان پر غالب آ جاتے، لیکن کوئی کسی کو ہرا نہیں پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ابو بکر الجعابی نے کیا کہا کہ میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے کہ دنیا میں ابھی کسی کے پاس وہ حدیث نہیں ہے۔ اس وقت جو دنیا میں لوگ موجود ہیں نا، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی حدیث میرے پاس ہے۔ امام طبرانی کا اچھا ایسی بات ہے، سنائیں کون سی حدیث آپ کے پاس؟ تو کہا کہ حدثنا ابو خلیفہ قال حدثنا سلیمان بن ایوب قال حدثنا۔ امام طبرانی کہا رکے 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 رکے، یہ سلیمان بن ایوب کون ہے جانتے ہیں؟ وہ میں ہی ہوں، میں نے ہی ابو خلیفہ کوئی حدیث سنائی تھی جن سے آپ نے سنا ہے، تو ایک واسطہ بیچ میں حذف کریں اور ڈائریکٹ مجھ سے سیکھ لیں۔ میرے شاگرد کے آپ شاگرد ہیں، تو شاگرد کے شاگرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میرا ہی شاگرد بن جائے۔ ان کو یہ گمان تھا کہ یہ حدیث پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، سب وفات پا چکی جن کے پاس تھی، میں اکیلا بچا ہوا ہوں۔ اور امام طبرانی رحمہ اللہ کیا نکلے؟ ان کے استاد کے استاد نکلے۔ تو ابن العمید کہتے ہیں کہ اس موقع پر جو ابو بکر الجعابی کو شرمندگی محسوس ہوئی اور ان کا سر شرم سے جھک گیا، اور امام طبرانی کو جو خوشی محسوس ہوئی، مجھے اس وقت ایسا لگا کہ کاش میں طبرانی ہوتا اور طبرانی کو اس کے بدلے بادشاہ بنا دیتا۔ وہ بادشاہ ہوتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج میں طبرانی ہوتا تو یہ علم کے اندر جو لذت اللہ نے رکھی ہے، یہ لذت مجھے مل جاتی۔ تو حقیقت میں علم کی جو لذت ہے نا، وہ بادشاہت کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے تعلق سے پوچھا گیا، میں نام بھول رہا ہوں، پوچھا کہ کوئی لذت دنیا کی ایسی ہے جو آپ نے ابھی تک حاصل نہ کی ہو؟ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، ہر چیز آپ نے حاصل کر لی، تو کہا کہ ایک لذت باقی ہے۔ کیا؟ کہنے کہ علم، یہ لذت جو علم کی ہے یہ حاصل نہیں کر سکا میں، تو اس سے بڑی کوئی لذت نہیں ہے۔ آخری قاعدہ ہے حفظ الوقت فی العلم، اپنے وقت کی حفاظت کرنا۔ ایک طالب علم کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہے وقت۔ جتنا زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرے گا اتنا زیادہ کامیاب ہوگا، جتنا زیادہ اپنے وقت کو برباد کرے گا اتنا زیادہ بعد میں پچھتائے گا۔ جو چلا گیا وقت وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، وہ وفات ہو چکی اس کی۔ جس طرح کسی قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے تو انسان کتنا روتا ہے، تو اسی طرح آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا نا جو چلا گیا، وہ وفات ہو گئی اس کی، چلا گیا وہ، تو اسی طرح افسوس ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم اپنے اوقات سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا اتنا زیادہ وہ علم کے راستے میں آگے بڑھے گا۔ اب سلف صالحین کے واقعات پڑھیں، حمام میں جاتے، باہر کسی کو رکھتے کہ اونچی آواز میں پڑھیں، یہ وقت بھی برباد نہ ہو جائے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا تھا کہ الفیہ انہوں نے کب یاد کی ہے؟ یہ 1000 اشعار وضو کے دوران، جب وضو کے لیے بیٹھتے تو ایک قاری تھا جن کی ڈیوٹی تھی کہ وضو کے دوران ایک شعر کو وہ پڑھتے رہیں گے جب تک شیخ وضو کر رہے ہیں، جب تک وضو کر رہے ہیں وہ ایک شعر کو بار بار پڑھتے رہیں گے، تو سن کر شیخ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اس طرح 5 نمازوں میں 5 اشعار روزانہ، اس طریقے سے پورا الفیہ یاد کر لیا صرف وضو کے دوران۔ شیخ بعد جب کار میں بیٹھتے تو پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتے اور ان کے ساتھ ان کا قاری رہتا۔ سفر کے دوران ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی، شیخ اندھے تھے، نابینا تھے، تو ان کے ہاتھ میں کتاب رہتی اور شیخ سنتے رہتے، اس لیے آگے والی کرسی پر نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے تھے تاکہ سفر کے دوران بھی یہ وقت ہمارا برباد نہ ہو جائے۔
تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اوقات کو استعمال میں لائے، برباد نہ کرے۔ ایک کل 20 قواعد ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام قواعد پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔